اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خاکہ پڑھ رہے ہیں نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ یہ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کی تحریر ہے۔ ہم نے کل اس کا انٹروڈکٹیو پارٹ یا تعارف پڑھا تھا، آج ہم اس سے آگے دوسرا سبق لے لیں گے۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترنم بج رہا ہے، اس لیے بڑے بڑے جلسوں میں چھا جاتے تھے۔ یعنی نذیر احمد صاحب جب جوش میں آ کر بولتے تھے تو جیسے گانا بج رہا ہو، ترنم بج رہا ہو، اکو سی آواز ہو رہی تھی، تو بڑے بڑے جلسوں میں اس لیے وہ چھا جاتے تھے، ان کی آواز چھائی ہوئی رہتی تھی۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے باریک۔ ایسی ناک کو گنواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ ان کی ناک چھوٹی تھی، نتنے باری تھے۔ گنواروں عام انسانوں کی زبانوں سے گاجر ناک کہتے ہیں، لیکن دلی والوں کی زبانوں سے پھلکی ناک کہتے ہیں۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی۔ ارچن میں سنجیدگی نہیں تھی، لیکن جسم بھاری بھرکم تھا، اس لیے وہ رفتار آہستہ کرتے تھے، اب متانت سی لگ رہی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال آسانی سے گنا جا سکتا تھا۔ داڑھی کی وضع قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔ ان کی داڑھی بہت گنی نہیں تھی، اس لیے بال الگ الگ سے گنے جا سکتے تھے۔ یہاں انہیں ایک لفظ لکھا ہے فرینچ کٹ، جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں کھوسد گڑھ، وہی ان کی تھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، لو بھائی ہم بہت غریب لوگ تھے، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا، تعلیم کا شوق تھا، اس لیے پھرتا پھراتا پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ نذیر احمد صاحب خود بتاتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے غربت میں پیدا کیا، غریب تھے، اس لیے ان کے پاس نہ روٹی تھی، نہ کھانا تھا، نہ کپڑا تھا، لیکن تعلیم کا شوق بہت تھا، اس لیے پھرتے پھراتے پنجاب کے ایک علاقے میں، پاکستان پنجاب کے علاقے میں کٹرے کی ایک مسجد میں آ گئی۔ یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے، ان سے پڑھتا اور توکل پر گزارا کرتا۔ اساتذہ صاحبان اچھے تھے، خصوصاً مولوی صاحب، وہ پڑھاتے اور توکل پر گزارا، یعنی جو کچھ ملتا اس پر گزارا کر لیتے تھے۔ مولوی صاحب کے 2-4 شاگرد اور بھی تھے، انہیں بھی پڑھاتے اور مجھے بھی پڑھاتے۔ دن رات پڑھنے کے سوا کچھ کام تھا، یہ صرف پڑھتے پڑھاتے تھے، انہیں اور کوئی کام نہیں تھا۔ تھوڑے سے دنوں میں میں نے کلام مجید پڑھ کر ادب پڑھنا شروع کیا۔ 4 برس میں معلقات پڑھنے لگا۔ گو میری عمر 12 برس کی تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے 9-10 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں نے چھوٹی ہی عمر میں پڑھ لیا۔ اس کے بعد معلقات پڑھنے شروع کی، یہ قصیدے ہیں۔ پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا تھا، چونکہ غربت تھی۔ ایک دارالعلوم میں پڑھتے تھے، مسجد سے وابستہ دارالعلوم میں، اس لیے وہ محلے سے روٹیاں جمع کر کے لاتے تھے، ان بچوں کے لیے جو ان کے ساتھ پڑھتے تھے اور اپنے لیے بھی۔ صبح ہوئی اور میں چھڑی ہاتھ میں لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا۔ کسی نے رات کی بچی ہوئی دال دے دی، کسی نے قیمہ کی لگ دی ہے رکھ دی، کسی نے 2-3 سوکھیاں روٹیوں پر ہی ٹرکایا۔ یہاں یہ احوال بیان کر رہا ہے کہ میں صبح سویرے کیسے محلے سے روٹیاں، قیمہ یا کچھ کل کا بچا ہوا کھانا جمع کرتا تھا۔ گرد رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو جاتا۔ مسجد کے پاس ہی عبدالخالق صاحب کا مکان تھا، اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے۔ انہیں کے بیٹے ڈپٹی عبدالحامد ہیں، جو سامنے والے مکان میں رہتے ہیں۔ ان کے ہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا۔ ادھر میں نے دروازے میں قدم رکھا، ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ اڑا دی۔ یہ اب ایک گھر کا احوال بیان کر رہے ہیں جو ان کے مسجد کے نزدیک تھا۔ عبدالخالق صاحب اچھے امیر گھرانے تھے، ان کے لڑکے تھے عبدالحامد صاحب۔ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کے گھر میں مجھے جانا پڑتا تھا، لیکن جب میں ان کے گھر جاتا تھا تو ان کی لڑکی مجھے پکڑ لیتی۔ جب تک 2 سیر مسالہ مجھ سے نہ پسوا لیتی، نہ گھر سے نکلنے نہیں دیتی، نہ روٹی کا ٹکڑا دیتی۔ خدا جانے کہاں سے محلہ بھر کا مسالہ اٹھا لاتی، پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔
ان کا انہوں نے خصوصی طور اس لیے تذکرہ کیا ہے کیونکہ ان کی لڑکی ان سے کام کروا لیتی تھی، ان سے پسوا لیتی تھی مسالہ. اس مسالے پسوانے سے ان کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے. میں نے مولوی صاحب سے کئی دفعہ شکایت بھی کی، معروف نے ٹال دیا. خبر نہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی. تاکید کے عطیہ کرتے تھے کہ عبدالخالق صاحب کے مکان میں ضرور جانا. بہرحال میں اس مارا داڑھی سے روزانہ وہاں جانا پڑتا تھا. میں نے اس مصیبت کی شکایت، یعنی مجھے وہاں مار پڑتی ہے اور مسالہ پسنا پڑتا ہے، مولوی صاحب سے شکایت کی، لیکن مولوی صاحب ہر بار ٹالتے رہے اور مجھے تاکید کرتے تھے کہ عبدالخالق صاحب ہمیں ضرور جانا. اور روز یہی مصیبت جھیلنی پڑتی مجھے، یہ مصیبت، مجھے یہ پریشانی، یعنی وہاں ڈنڈے کھانے پڑتے تھے، مسالہ پیسنا پڑتا تھا، ہر روز یہ کام کرنا پڑتا تھا. تم سمجھے یہ لڑکی کون تھی؟ میں یہ لڑکی وہ تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہو گئی. یہاں انہوں نے ایک مزاحیہ انداز اختیار کیا ہے اور ایک حقیقت بتایا کہ یہ لڑکی وہی جو ان کے ساتھ ان کی بعد میں شادی ہو گئی. جب سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے. یہ جب بچپن کے حالات یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو واقعات یہاں پیش آئے ہیں، تو انہیں ہنسی آ جاتی ہے. اکثر ہم دونوں پہلی باتوں کو یاد کرتے اور خوب ہنستے تھے. اکثر یہ دونوں، نذیر احمد اور ان کی بیگم، جب پرانی باتوں کو یاد کرتے ہیں تو ہنسی آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کیا معاملہ بچپن میں پیش آیا ہے. خدا گری کا رحمت کرے، جیسی بچپن میں شریر تھی ویسی جوانی میں غریب ہو گئی. انہیں اللہ تعالیٰ رحمت میں جگہ دے، رحمت برسائے ان پر. یہ اپنی شریک حیات کے متعلق کہتے ہیں، جیسے بچپن میں شدید طور پر بہت ہی شریر تھی، تیز تھی، لیکن جب جوانی آ گئی تو یہ بہت ہی نرم دل ہو گئی. امید ہے عزیز طلباء آپ کو آج کا سبق ٹھیک طرح سے یاد آیا ہوگا. آپ اس پہ پھر دہرائیں گے، مجھ سے رابطہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.